أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات برحمة اللهم صل على محمد ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی۔ ہمارے دیگر بابا سے ملن تو ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ سید الرسل نے اپنی زبان وحی سے سمجھایا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہستیاں کون ہیں، اور جن کو اصحاب نے بھی، بزرگان دین نے بھی اپنی مشکلوں کے وقت، اپنی مشکلوں کے حل کے وقت وسیلہ بنایا ہے۔ تو آج جو ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تشیع کے اوپر ہم اس لیے انہیں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مرکز ذات الہی کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو جو پکارتے ہیں، ہم ان کو نہ رب سمجھ کر، نہ ان کو خدا سمجھ کر، بلکہ انہیں اللہ کا نمائندہ سمجھ کر انہیں بارگاہ الہی میں ایک سفارشی پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت کا۔ تو جو ہستیاں لائق وسیلہ بنے، اللہ جن کے حق میں کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا مطلب ہے وہ کوئی عام فرد نہیں ہو سکتا، وہ ایسا ہو کہ جو تمام مخلوقات کی نسبت، جو کمالات کا مرکز ہو، جس کے اندر فضائل و کمالات ہوں۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات مبارک کیا کمالات ہیں، ان کمالات میں اگر ہم نگاہ کریں تو روایت کہتی ہے کہ دیکھیں جو صاحب کمال ہوتا ہے اس سے پروردگار خاص رابطہ رکھتا ہے، پروردگار کی خاص عنایت و محبت ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے اسلام کی پہلی جنگ بدر، جبرائیل امین نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے کہ میں اللہ نے آلیت نفسی، میں اللہ نے اپنے نفس پر یہ قسم کھا لی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، لا الہم حب علی ابن ابی طالب، کہ میں علی کی محبت کو کسی دل میں نہ رکھوں گا، الا احببتہ، لیکن میں اس دل میں حب علی کو ودیعت کروں گا، اللہ فرماتا ہے جس سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ کون؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اعلان پروردگار ہے، تو گویا معلوم ہوا اللہ ہے محب، اور محب علی ہے محبوب پروردگار۔ یہ کتنی عظمت ہے حب علی رکھنے والے کے بارے میں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرے کا شرط یہ ہے کہ دل میں حب علی تیرے ہوگی،
تو پروردگار تجھ سے محبت کرے گا. لیکن اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ بھی محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے دل میں نور ولایت علی رکھے گا کہ جس سے پروردگار محبت کرے گا. اب پروردگار کس سے محبت کرتا ہے؟ بے اللہ نے بے ولایت علی کیوں خاص افراد میں رکھی، ہر فرد کے دل میں نہیں ہے؟ سوال اٹھ سکتا ہے. دیکھیں اللہ طہارت و پاکیزگی کو جانتا ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں، اگر ہمیں کوئی شخص کوئی دودھ دے یا کوئی شربت دے یا کوئی اور پینے کے لیے چیز دے اور کہے کہ یہ آپ لے لے لیکن یہ مجھے عطا کر دے، یہ جو برتن ہے جو مجھے دینے واپس کر دے، تو ہم وہ جو دودھ لیں گے، ہم وہ پانی یا شربت لیں گے. جو سمجھدار اور عقل مند ہے وہ دیکھے گا کہ برتن ایسا تلاش کروں جو پاک اور صاف بھی ہو، جو دودھ کو خراب نہ کرے، جو دودھ کو پینے کے قابل بھی رکھے، دودھ حلال بھی رہے، دودھ پاک بھی رہے. جب میں اور آپ ایک معمولی نعمت الہی کے بارے میں یہ فکر کریں کہ یہ دودھ گندا نہ ہونے پائے، یہ دودھ خراب نہ ہونے پائے، تو اللہ بھی اسی لیے اس ظرف کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جس کے دل میں نفاق علی ہو پھر علی کی محبت رکھ دے. صلوات پڑھ دے محمد. علی کی ذات وہ ہے کہ روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیفۃ المومن صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. عنوان و صحیفۃ المومن، مومن کے صحیفہ اعمال کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کے رسول لسان وحی سے فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نام اعمال کا جو عنوان ہے سب سے پہلے حب علی. اگر حب علی ہے تو نام اعمال قابل قبول ہے. دوسرے لفظوں میں جب تک حب علی نہیں ہے دوسرے اعمال قبول ہونے کے لائق نہیں ہے. اور تیسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عنوان ہے حب علی ابن ابی طالب تو گویا بتا دیا اس نام اعمال میں جو بھی عمل ہو وہ اپنی مرضی سے نہیں، حب علی کے زیر نظر ہونے چاہیے. جس ذات سے محبت رکھی ہے عمل بھی اس کی زندگی کے مطابق ہو تب وہ نام اعمال قابل قبول ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ. علی کی عظمت کو سلام. روایت کہتی ہے مسجد النبوی ہے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور اصحاب بھی موجود ہیں. جب مسجد النبوی میں کیا دیکھا؟ آسمان سے جبرائیل امین اپنے ہاتھ میں ایک کھجوروں کا دشت اور ایک پانی کا برتن لے کے آ رہے ہیں. مسجد النبوی میں جب یہ کھجوریں جنت سے آ چکی، وہ پانی آ چکا، وہ برتن آ چکا، اصحاب اپنی نگاہوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہے. اب حکم پروردگار ہوا. جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ آج آپ اور علی نے یہ کھجوریں تناول فرمانی ہے. یعنی گویا میزبان خدا ہے،
مہمان مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں، اور گھر بھی مسجد النبوی میں اصحاب کے سامنے ہیں۔ علی اور نبی بیٹھ کر کھجوریں تناول فرمانے لگے۔ اصحاب یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ طبیعت انسانی میں، مزاج انسانی میں ہے، جب انسان کھجوریں یا میٹھا کھا لیتا ہے تو انسان حسب ضرورت اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ تو اب جبرائیل امین ہاتھ دھونے کے لیے پانی بھی ساتھ لائے ہیں، برتن بھی ساتھ ہے پانی کا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، حکم پروردگار ہے کہ آج آپ نے علی کے ہاتھ دھلوانے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ نے علی کے دھلوانے ہیں۔ جب نبی نے علی مولا سے فرمایا تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حق تو یہ بنتا ہے، یعنی آپ سید الرسل ہیں، آپ افضل ہیں، میں علی آپ کے ہاتھ دھلواؤں؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہاتھ دھلواؤں۔ کہا یا علی، یہ حکم پروردگار ہے، آج میں نے جو ہاتھ دھلوانے ہیں یہ رب کی مرضی سے۔ تو گویا پروردگار بھی اپنے اصحاب کو عظمت علی دکھا کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، خبردار کبھی علی کے مقابلے میں نہ آنا، خبردار کبھی علی کی برابری نہ کرنا، خبردار کبھی علی کے مخالف نہ بننا۔ علی وہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے تعظیم کروا رہا ہے۔ اب روایت کہتی ہے سید الرسل نے پانی اٹھایا، علی ابن ابی طالب نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، رسول پانی ڈالتے ہیں، علی مولا ہاتھ دھوتے ہیں۔ لیکن عجیب اور نرالا کام یہ ہے کہ علی مولا ہاتھ تو دھو رہے ہیں لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی وہ نیچے دشت میں نہیں گر رہا۔ اب اصحاب اپنے مقام پر پریشان، دیکھنے والے اپنے مقام پر پریشان، رسول ہاتھ دھلوا رہے ہیں، علی ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی جا تو جا کہاں رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہاتھ جو دھو رہا ہوں یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ علی نے شاید ان لوگوں کے تعجب کو توڑنے کے لیے یہ سوال کیا تو سید الرسل نے جواب دیا ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء، اے علی آج فرشتے یہ پانی تیرے ہاتھوں سے دھل کر لے لیتے ہیں، گرنے سے پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ بھئی کرتے کیا ہے؟ تبرکن اس پانی سے اپنے چہروں کو دھوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لہذا حب علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ علی کی ولایت واجب ہے، فرض ہے، لیکن ولایت علی کا معنی کیا ہے؟ بھئی ولایت علی کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا اس میں غور کریں۔ جو گھر میں باپ ہے وہ اپنے گھر کا ولی ہے، جو شوہر ہے وہ بیوی پہ ولی ہے، یعنی باپ اولاد کا ولی ہے، شوہر بیوی کا ولی ہے۔ اسی طرح امام امت کے ولی ہیں، نبی اماموں اور امت کے ولی ہیں، یعنی سرپرستی ہے۔ تو اب امت پر کس کی چلے گی؟ ولی کی، یعنی نبی کی چلے گی۔ امت پر کس کی چلے گی؟ ولی کی، یعنی امام کی چلے گی۔ گھر میں کس کی چلے گی؟ یعنی باپ کی، اولاد پر چلے گی۔ شوہر کی کس پہ چلے گی؟
یعنی زوجہ پہ شوہر کی چلے گی، یہ ہے معنی ولایت۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا نبی کی بات کو، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس نے نبی کی ولایت کو سمجھا نہیں ہے۔ کوئی ولی کی بات کو نہ مانے، اس کا مطلب ہے ولی تو مانا ہے لیکن اپنے اوپر ولایت نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے یہ میرے باپ ہیں لیکن باپ کی نہ مانے، دنیا والے بھی کہیں گے یہ شریف نہیں ہے۔ میرے دوست جو باپ کی نہ مانے وہ شریف نہیں کہلاتا، اور جو علی ولی کی نہ مانے وہ بھلا کیسے شریف کہلا سکتا ہے؟ تو علی کو اللہ نے ولی بنایا ہے، ولایت نام ہے، اللہ نے علی کی ولایت ہم پر رکھی ہے، یعنی علی کی مرضیاں ہماری زندگی میں ہوں، ہماری مرضیاں ہماری زندگی میں نہ ہوں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرے دوست مجھ پر اور تجھ پر دل کی ولایت نہیں ہے، علی مولا کی ولایت فرض ہے۔ آؤ اس ولایت کا عملی مفہوم پیش کیا ہے تو حضرت سلمان نے پیش کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی شیخ طوسی نے امالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ یہ سلمان فارسی کا تذکرہ اپنی محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا جو انداز تھا وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ سوال کرنے والا حضرت سلمان پر طنز کر رہا ہے۔ اب وارث رسول نے جب دیکھا کہ یہ شخص سلمان کے حق میں تنزیہ بات کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اس کو سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، بھئی وہ کہنے والا بھی کہہ رہا ہے فرزند رسول سلمان کا تذکرہ آپ کی محفلوں میں آپ کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ ہی کے تو آثار سے یہ روایت ہم تک پہنچی کہ سید الرسل کی زبان یہ روایت ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم اپنی محفلوں کو زینت دو علی ولی کے ذکر سے، فَإِنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر مجھ نبی کا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، تو میرا اللہ کا ذکر عبادت ہے، گویا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو گویا مولا آپ کی محفل میں تو علی کا ذکر ہونا چاہیے، آپ سلمان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سلمان کا جو ذکر میں اپنی محفلوں میں کرتا ہوں، یہ ذکر اتنی کثرت سے ہے، سلمان نہ نبی ہے، سلمان نہ وسیع ہے، لیکن سلمان میں وہ نور ولایت ہے کہ کہہ دیا السلمان منا اہل البیت، یہ شرف بھی کسی کو حاصل نہ ہوا، لیکن چھٹے امام کیا فرماتے ہیں، سلمان میں 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کی بدولت ہم اپنی محفل میں سلمان کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا اس کے اندر کون سی 3 خصوصیتیں ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔
مودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ اکبر. تو دیکھیں معنی ولایت کو سمجھایا ہے سلمان نے. ولایت نام ہے علی کی مرضیوں پر، علی کی آرزوؤں پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اسی کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سلمان وہ ہیں جس نے اپنی مرضیوں کو علی کی مرضیوں پہ قربان کیا. علی وہ ہیں جس نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضی پہ قربان کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد و دوسری چیز مولا سلمان کے اندر دوسری کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں سلمان فقراء سے محبت کرتے ہیں. سلمان جو چھٹے امام کو پسند ہے فقراء سے محبت. اگر کوئی ضرورت مند ہو، تنگ دست ہو، ہم اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں. فخر اس کا ہمیں نہیں لگتا. جو اس کے دل میں نور ولایت کی اتنی بڑی دولت ہے وہ دولت نظر نہیں آتی. اس کا مطلب ہے جو نور ولایت علی کے دولت کو چھوڑ کر مادیت کو دیکھے، اس کی نگاہ میں مادیت کی قیمت ہے، نور ولایت علی قیمت نہیں ہے. جب ایک شخص آیا تھا چھٹے امام کی خدمت میں کہ مولا میں غریب ہوں، آپ نے کہا تو غریب نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ میں غریب ہوں، کئی مرتبہ. بالآخر امام نے فرمایا کہ تو اگر تجھے یہ کہا جائے کہ تجھے دنیا میں سلطنت یا کچھ حصہ دیا جاتا ہے کہ تو ہماری محبت کو چھوڑ دے، کہا پاؤں کی ٹھوکر مار دوں گا. تو یہی تو سمجھا دیا کہ جس محبت کے عوض میں تو دنیا کو ٹھوکر مار رہا ہے تو کہاں غریب ہے. سمجھا دیا امیر حقیقت میں وہی ہے جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے. روایت کہتی ہے ایک شخص آیا امام معصوم کے پاس، مولا میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. بھئی آنے والا جو آ رہا ہے صاحب معرفت تھا، پتا ہے یہ وارث جنت ہے، جنت مانگیں گے تو عطا کر دیں گے. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے، تو جنت میں ہے. کہتے ہیں مولا میں کیسے جنت میں؟ گویا میں نے تو جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں جنت میں. فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علی کل ایمانداد کے برا نعرہ حیدری، تو جنت تو یقیناً علی والوں کے لیے ہے. لہذا امام فرماتے ہیں سلمان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ غرباء سے محبت کرنا ہے. جہاں دل میں نور ولایت علی تھا وہاں سلمان کے وجود میں کردار علی بھی ہے. اور تیسری چیز کہا سلمان علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں. تو گویا چھٹے امام کی محفلوں میں سلمان کا ذکر اس لیے باعث برکت بنا کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات میں قربان کیا. سلمان غرباء سے محبت کرتے ہیں
اور سلمان علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں، تو گویا امام نے سمجھا دیا جو بھی قیامت تک اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے اس سے بھی سادے کے آل محمد محبت کریں گے۔ علم اور علماء، اگر علم اور علماء سے محبت نہیں ہے، ان کے قریب نہیں بیٹھیں گے، نہ ہمیں دین مل سکتا ہے، نہ ہمیں دین کی معرفت مل سکتی ہے، نہ ہم اہل بیت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آثار اہل بیت آج محفوظ ہیں، یہ علماء کے وجود کی بدولت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ ایک روایت میں مسائب کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے، یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بکری بھیڑیا سے ڈر کے بھاگتی ہے۔ ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا، لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں جب یہ حالت ہو، لوگ اہل علم علماء سے دور بھاگے تو اللہ ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 بلائیں ہیں؟ فرمایا یرفع البرکہ من اموالہم، اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ جتنا کمائیں گے، جتنا مال ہوگا، لیکن مال میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ علماء سے دور رہنے کے سبب سے یہ دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے کہ مال سے برکت کو اٹھا لے۔ دوسرا فرمایا سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، کہ پروردگار ایسے لوگوں پر ظالم حکمران کو مسلط کرے گا۔ تیسری فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے۔ یہ آفتیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم علماء سے دور رہیں گے ہمیں کیسے احکام دین ملیں گے، ہمیں کیسے عقائد امامیہ ملیں گے، ہم کیسے قرآن اور اہل بیت کی فرامین کی نگاہ میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے دوست، غیبت کے زمانے میں اپنے دین کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اہل علم اور علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کر۔ کہ سلمان نے اپنی زندگی میں علم اور علماء سے محبت کا ثبوت دیا کہ چھٹے امام بھی اپنی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد بس عزادارو، آ گئی وہ گھڑی، کوفہ شہر ہے، شیعیان علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہر موالی غم زدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے جدائی ہو رہی ہے۔ موالی تو اپنے مقام پر گریہ کر رہے تھے، اللہ جانے علی زادیوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ اسبغ بن لباتا کہتے ہیں جب علی مولا کو گھر لے کر گئے، میں بھی گیا، گھر کے باہر کوفہ کے لوگ ٹھہرے ہیں، لوگوں کا گریہ بلند ہے۔ یک خانے میں، گھر میں علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز بھی بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی باہر آئے، بابا کا حکم یہ ہے کہ میرے اصحاب چلے جائیں، آج علی کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، میرے اصحاب کا مجمع، زینب و کلثوم کی آواز ان کے کانوں پہ پڑے۔ میں کہوں گا شاہ علی آج اپنا گھر ہے، برداشت نہ ہوا، آپ کے اصحاب نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، ہے یہی کوفہ ہوگا
جب زینب آج قیدی ہے، آج شہزادی ہے، تو کل قیدی بن کر آئے گی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، میں ایک روایت میں نے پڑھی آیت اللہ قزوینی کی، لیکن اللہ آپ کو نجف کی زیارات کرائے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ جب میں علی مولا کے گھر کے پاس کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھتا تھا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے کہ دیکھے علی کی بیٹی جس گھر میں شہزادی تھی، اس گھر کے ساتھ ایک ہی گلی میں دوسری دیوار تھی، جو قصر تھا عمر ابن زیاد کا، اے جس قصر میں علی کی بیٹی قیدی بن کر گئی۔ لیکن روایت اس سے سخت ہے۔ آیت اللہ قزوینی نقل کرتے ہیں میرے مولا جب اپنے گھر میں رہ رہے تھے تو یہ دارالعمارہ یہ تو خالی تھا، یہ تو علی کے لیے تھا، لیکن علی نے پسند نہ کیا تھا۔ روایت کہتی ہے، آیت اللہ قزوینی نقل کرتے ہیں کہ علی نے کیا کیا، اپنی بیٹی زینب کو دارالعمارہ کا کچھ کمرہ دے دیا۔ علی کی بیٹی نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ دارالعمارہ کے کمرے میں گزارا۔ میں کہوں گا اے زینب کے دل پر وہ کیا گزری ہوگی۔ ارے یہی دارالعمارہ میں کبھی زینب شہزادی تو ایک وقت ایسا آیا اس عمارہ میں قیدی بن کر آئی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے بس اصحاب چلے گئے، ہائے بس رہ گیا اسبغ ابن نباطہ۔ کہتا میرے رونے کی آواز جب بلند ہوئی تو حسن مجتبی گھر سے باہر نکلے۔ امام نے فرمایا کیا تجھے نہیں کہا تھا، کہا میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے مولا کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت سے اندر گیا، کہتا میں نے دیکھا امام کو تکیوں کا سہارا دیا ہوا ہے، امام کی پیشانی پر ایک پٹی بنی ہے جو میں نہ پہچان پایا۔ ہائے اس پٹی کا رنگ زرد زیادہ تیز ہے یا علی کے چہرے کی زردی۔ روایت کہتی ہے وقت گزرتا رہا، ہے جب 20 کی رات آئی، زہر نے اثر کیا، زہر پاؤں تک پہنچا، علی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ جو علی آج تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جو علی آج تک 1000 رکعت نماز کو ادا کرتے تھے، آج علی کی نماز روایت کہتی ہے علی نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، بس وعدہ پورا ہو گیا۔ حسن حسین نے بابا کو غسل دیا، اے بابا کے جنازے کے پیچھے سے حسین اور حسن نے کاندھا دیا، آگے سے جبرائیل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا، بڑی عزت و احترام سے ہے نجف کی وادی میں بابا کی قلعت میں میت کو اتارا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی مظلومیت کا بڑا غم ہے، آپ کا جنازہ پڑھا بھی گیا، جنازہ اٹھایا بھی گیا، لحد میں اتارا بھی گیا۔ ہے کاش کربلا میں ہوتے، ہے حسین مظلوم، زہرا کا لال، ہے 3 دن جس کا پامال لاشا کربلا کی گرم رے ماتم